السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایہ جلد ثانی کا سبق نمبر 85 صفحہ نمبر 405 کے باب الرجعہ سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الرجعہ وَإِذَا طَلَّقَ اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى جزا الله عنا محمد ما هو آله۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترضى لقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف من غير فصل ولا بد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك على ترى أنه سمي إمساكا وهو الإبقاء وإنما يتحقق الاستدامة في العدة لأنه لا ملك بعد انقضائها، والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي، وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف بين الأئمة. قال أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة وينظر إلى فرجها بشهوة، وهذا عندنا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة عليه، لأن الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح حتى يحرم وطئها، وعندنا هو استدامة النكاح على ما بيناه وسنقرره. إن شاء الله تعالى. والفعل قد يقع دلالة على الاستدامة كما في إسقاط الخيار، والدلالة فعل يخص بالنكاح، وهذه الأفاعيل تخص به خصوصا في حق الحرة بخلاف المس والنذر بغير شهوة، لأنه قد يحل بدون النكاح كما في القابلة والطبيب وغيرهما. والنظر إلى غير الفرج قد يقع بين المساكنين والزوج يساكنها في العدة، فلو كان رجعة لطلقها فيطول العدة عليها. تو یہاں سے باب الرجعت شروع ہو رہا ہے۔ رجعت کا معنی ہے رجوع کرنا، کیونکہ رجوع کرنا طبی طور پر طلاق کے بعد ہوتا ہے، اس لیے صاحب ہدایہ نے وضع اور بیان کے اعتبار سے بھی باب الرجعہ کو کتاب الطلاق کے بعد بیان کیا، تاکہ طبع اور وضع میں مناسبت اور یگانگت پیدا ہو جائے۔ رجعت کے لغوی معنی ہیں واپس ہونا، لوٹنا، اور طلاق کے بعد رجعت کے ذریعے چونکہ بیوی دوبارہ شوہر کے نکاح میں واپس آ جاتی ہے، اس لیے اس معنی کی وجہ سے رجعت کو رجعت کہا جاتا ہے۔ اور رجعت کے اصطلاحی اور شرعی معنی یہ ہیں استدامت ملک النکاح، یعنی ملک نکاح کو باقی رکھنے کا نام شریعت کی اصطلاح میں رجعت کہلاتا ہے۔ اب یہ رجعت یعنی رجوع کرنا صحیح ہو جائے، اس کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ رجعت کے صحیح ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، الفاظ صریحہ کے ساتھ طلاق دینا یا ان الفاظ کنایہ کے ساتھ طلاق دینا جو الفاظ صریح کے معنی میں ہوں۔ دوسری شرط، طلاق کے عوض مال نہ لیا گیا ہو۔ تیسری شرط، شوہر نے 3 طلاقیں نہ دی ہوں۔ چوتھی شرط، بیوی مدخول بہا ہو، یعنی دخول ہو چکا ہو اس کے ساتھ۔ 5ویں شرط، اس کی عدت باقی ہو، بیوی کی عدت کیا ہو؟ باقی ہو۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں جب شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تطلیقتاً رجعیتاً، 1 طلاق رجعی، او تطلیقتین یا 2، جب مرد نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق رجعی دے دی تو فَلَهُ أَن يُرَاجِعَهَا فِي عِدَّتِهَا، شوہر کو اختیار ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے اس کی عدت کے دوران، یعنی اسے عدت کے دوران عورت سے رجوع کرنے کا اختیار ہے۔
راضی بذالک او لم ترضى، کہ عورت اس رجوع کرنے پر راضی ہو یا نہ ہو، شوہر کو اختیار ہے۔ کیوں اختیار ہے؟ لقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان عورتوں کو شرعی دستور کے مطابق روک لو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، ان کو روک لو، بمعروف، شرعی طریقے، معروف بھلائی کے ساتھ، یعنی شرعی طریقے کے مطابق، شرعی دستور اور ضابطے کے مطابق روک لو۔ تو یہ جو اللہ کا ارشاد ہے، یہ ارشاد من غیر فصل، بغیر تفصیل کے ہے، اس میں کوئی لمبی تشریح اور وضاحت نہیں ہے، بغیر تفصیل کے ہے۔ ولا بد من قیام العدہ، اور عدت کا باقی رہنا وہ ضروری ہے، عدت کا باقی رہنا ضروری ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لأن الرجعۃ استدامۃ الملک، اس لیے کہ رجعت وہ تو ملکیت کو باقی رکھنے کا نام ہے۔ نکاح کے ذریعے جو شوہر کو ملکیت حاصل ہوئی ہے نا بیوی کی، اس ملکیت کو باقی رکھنے کا نام کیا ہے؟ رجعت ہے۔ لأن الرجعۃ استدامۃ الملک، اس لیے کہ رجعت وہ کیا ہے؟ ملک نکاح کو باقی رکھنے کا نام ہے۔ الا ترى، کیا تم نہیں دیکھتے، انہ سمی امساکا، کہ اس کا نام امساک رکھا گیا ہے، رجعت کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ امساک۔ وَهُوَ الْأَبْقَاءُ، اور وہ امساک ابقاء ہی ہے۔ امساک کیا ہے؟ ابقاء، ابقاء کا مطلب ہے بچانا، ابقاء باقی رکھنا، تو امساک روکے رکھنا، تو وہ روکے رکھنا وہ باقی رکھنا ہی ہے، امساک ابقاء ہی ہے۔ اور والابقاء وانما یتحقق الاستدامۃ فی العدۃ، اور باقی رکھنا وہ عدت میں ہی متحقق ہوگا، باقی رکھنا عدت میں ہی متحقق ہوگا، ممکن ہوگا۔ عدت گزر گئی پھر تو وہ باقی نہیں رکھ سکتا، رجوع نہیں کر سکتا۔ لأنہ لا ملک بعد انقضاء العدہ، اس لیے کہ عدت پوری ہونے کے بعد تو شوہر کی ملکیت ہی ختم ہو جاتی ہے، لا ملک، کوئی ملکیت باقی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر دوران عدت وہ رجوع نہیں کرتا تو شوہر کی ملکیت پھر کیا ہو جاتی ہے؟ وہ باقی نہیں رہتی، یعنی ختم ہو جاتی ہے عدت پوری ہونے کی وجہ سے۔ یہ مسئلہ واضح ہے، اس میں مزید کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ بیوی رجوع کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، چاہے وہ رجوع کرنے پر راضی ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق اور اختیار شریعت نے دیا ہے، کیونکہ متعلقہ رجعیہ ہی کے بارے میں تو قرآن کریم کا اعلان ہے، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ جب متعلقہ رجعیہ عورتیں انقضاء عدت کے، عدت پوری ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو ان کے شوہروں کو دو باتوں کا اختیار ہے، یا ان کو شرعی طریقے کے مطابق دوبارہ اپنے نکاح میں رکھ لیں، یا پھر شرعی دستور کے مطابق ان کو رخصت کر دیں، جو کام بھی ہو وہ شریعت کے مطابق ہو۔ اور چونکہ ان دونوں باتوں میں قرآن نے عورتوں کی رضامندی یا رضامندی کے نہ ہونے کی بارے میں کوئی بحث اور وضاحت نہیں کی ہے، کہ عورت کی رضامندی ہونے یا نہ ہونے کا لحاظ رکھنا، اس کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے یہ حکم مطلق ہے اور شوہر کو مطلق رجوع کرنے کا اختیار ہوگا۔ ولا بد من قیام العدہ، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں ولا بد من قیام العدہ، کہ بھائی رجوع رجعت کے صحیح ہونے کے لیے عدت کی بقا ضروری، کیونکہ ملک نکاح کو باقی رکھنے کا نام رجعت ہے، ملک نکاح کو باقی رکھنے کا نام کیا ہے؟ رجعت ہے۔ اس لیے قرآن نے رجوع کرنے کو امساک کے کلمے سے تعبیر کیا۔ کس کے کلمے سے تعبیر کیا؟ امساک کے کلمے سے تعبیر کیا ہے۔ آگے قالا والرجعۃ ان یقول، رجوع کرنا کسے کہتے ہیں یہاں سے وضاحت بتانا چاہتے ہیں۔ والرجعۃ، اور رجعت یعنی رجوع کرنا یہ ہے کہ ان یقول الزوج، کہ شوہر کہے کہ راجعت ہو، کہ میں نے تو اسے رجوع کر لیا، الفاظ میں کہے کہ میں نے تو اسے رجعت کر لی، یا یوں کہ راجعت و امراتی، میں نے اپنی بیوی سے رجعت کر لی ہے، تو یہ کیا ہے؟ وہذا صریح فی الرجعت،
یہ جو الفاظ ہیں راجاتو کے، راجاتو امراتی، یہ الفاظ صریح ہیں رجوع کے بارے میں. رجت کے لیے یہ الفاظ صریح ہیں، صاف لفظوں میں رجوع ہے ان الفاظ کے ذریعے. ولا خلاف بین الائمہ، اور ائمہ کرام کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ شور رجوع کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کرے گا تو یہ الفاظ صریح کہلائیں گے، یہ الفاظ صریح کہلائیں گے. سمجھ رہے؟ تو یہ الفاظ صریح ہیں. ولا خلاف بین الائمہ، اختلاف کوئی نہیں ہے. آگے جو قالا او یطا، یہاں سے دوسری صورتیں بتا رہے ہیں کہ الفاظ صریح کے ذریعے سے رجوع نہ کرے بلکہ کسی اور طریقے سے کرے، تو وہ کون سے الفاظ ہیں؟ تو وہ طریقہ بتا رہے ہیں. او یطا، یا شور بیوی سے وطی کر لے تو وطی کر لی دوران عدت، تو یہ بھی رجوع کرنا پایا گیا. او یقبلھا، یا شور اس کو بوسہ دے دے، اس کا بوسہ لے لے تو پھر بھی رجوع پایا گیا. او یلمسھا، یا شہوت کے ساتھ اس کو چھو لے، بشہوت، شہوت کے ساتھ، یہ بھی رجوع کرنا ہے. او ینظر الی فرجھا بشہوت، یا شہوت کے ساتھ اس کی شرمگاہ کو دیکھ لے تو پھر یہ بھی کیا ہے؟ رجوع کرنا ہے. وہذا عندنا، یعنی عند الاحناف. اور رجوع بالفعل ہے، یہ رجوع بالفعل ہے. وطی کرنا، بوسہ لینا، اس کو چھو لینا شہوت کے ساتھ، یہ شہوت کے ساتھ شرمگاہ کو دیکھ لینا، یہ سارا یہ کیا ہے؟ یہ رجعت بالفعل ہے. اور اوپر جو گزرا راجعتو کے، راجعتو کے یا راجعتو امراتی، یہ رجعت بالقول ہے. اور یہاں ان 4 صورتوں میں رجعت بالفعل ہے، اور یہ ہمارے نزدیک صحیح ہے. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تصح الرجعت الا بالقول مع القدرۃ علیہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان سے کہنے پر قادر ہونے کی صورت میں صرف قول کے لیے ہی رجعت درست ہوگی، کہ بھائی زبان سے رجوع کرنے پر قادر ہے تو اب جو ہے وہ رجعت بالفعل قابل قبول نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لا تصح الرجعت الا بالقول، رجوع کرنا درست نہیں ہوتا مگر قول کے ذریعے، مع القدرۃ علی القول، قول پر قدرت کے باوجود. یعنی جب زبان سے کہنے پر قادر ہے تو زبان سے کہنے پر قادر ہونے کی صورت میں پھر جو ہے وہ رجوع کرنا بالقول ہی درست ہوگا، بالقول ہی درست ہوگا. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لأن الرجعت بمنزلۃ ابتداء النکاح، اس لیے کہ رجعت ابتداء نکاح کے درجے میں ہے، گویا کہ نکاح ہی ابھی ہوا، رجعت ابتداء نکاح کے درجے میں ہے. تو امام شافعی کے نزدیک رجعت بالفعل سے رجعت متحقق ہی نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ جب بالقول رجوع کرنے پر زبان کے ذریعے الفاظ بول کر صریح الفاظ کے ساتھ جب رجوع کرنے پر قادر ہے تو پھر رجعت بالفعل کرنا درست نہیں ہے، اور کر بھی لے تو متحقق ہی نہیں ہوگی، متحقق ہی نہیں ہوگی. ان کی دلیل یہ ہے کہ رجعت کرنا از سر نو نکاح کرنے کے درجے میں ہے، گویا کہ ابھی نیا نکاح کیا. لہٰذا جس طرح نکاح جدید کے لیے زبان سے ایجاب و قبول کرنا ضروری ہے، اسی طرح رجعت کے لیے بھی زبان سے رجعت کو ادا کرنا، رجعت کے الفاظ کو راجعتو امراتی وغیرہ کا ادا کرنا ضروری ہے. اور بلا عذر قولی، یعنی رجعت بالقول کا کوئی عذر نہ ہو تو رجعت فعلی سے جو ہے وہ رجعت کرنا درست نہیں ہے، درست تو نہیں ہے. تو اس لیے شوافع کے ہاں پھر کیا ہوگا؟ شوافع کے ہاں یہ ہوگا کہ لأن الرجل بمنزلہ حتی یحرم وطیھا، شوافع کے نزدیک پھر جو ہے وہ وطی کرنا حلال نہیں ہوگا. اس لیے کیا ہے؟ وطی کرنا حرام ہے. یہاں تک کہ شوافع کے ہاں مطلقہ رجعیہ بیوی سے وطی کرنا حرام ہے. وہ کہہ رہے ہیں وطی کرنا ہی حرام ہے تو وطی کے ذریعے رجوع بیچارہ کیسے کرے گا وہ؟
وعندنا ہوا استدامت النکاح علی ما بیناہ، اور ہمارے نزدیک کیا ہے، ہم جیسے وہ جو ہے ہمارے ہاں رجت نکاح کو باقی رکھنے کا نام ہے. ہمارے ہاں جو رجوع کرنا ہے نا تو وہ سابقہ نکاح کو باقی رکھنے کا نام ہے، نہ کہ نئے سرے سے نکاح کرنے کا نام. وسنقررہ انشاءاللہ تعالی، ہم عنقریب اسے ثابت بھی کریں گے. نثبت نقررہ، اس کو کیا کریں گے، ثابت کریں گے. کیونکہ اور شوافے کے ہاں جو کہ مطلقہ رجیہ کے ساتھ شور کے لیے وطی کرنا حرام ہے، حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ بیوی اس کے حق میں اجنبیہ عورت کی طرح ہے. اجنبیہ عورت سے بغیر نکاح کے وطی حلال نہیں، لہذا مطلقہ رجعیہ سے بھی بغیر رجوع قولی کے شوافے کے ہاں وطی حلال نہیں ہے، وطی حلال ہو نہیں ہے. اور ہمارے یہاں تو یہ ہے بھائی، نکاح تو پہلے سے تھا، اس کو باقی رکھنے کی کوشش ہے، اس نکاح کو باقی رکھا جا رہا ہے. آگے والفعل قد یقع دلالۃ علی الاستدامت، اور فعل بھی استدامت پر دلیل واقع ہوتا ہے. استدامت کس کو کہتے ہیں، برقرار رکھنا، یعنی سابقہ نکاح کو برقرار رکھنا. اور فعل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، استدامت، یعنی نکاح کو برقرار رکھنے پر دلیل واقع ہوتا ہے. برقرار رکھنے پر کیا واقع ہوتا ہے، فعل بھی استدامت پر دلیل واقع ہوتا ہے، استدامت پر دلیل واقع ہوتا ہے. کما فی اسقاط الخیار، جیسے کہ خیار کو ساقط کرنے میں ہے، جیسے کہ خیار کو ساقط کرنے میں ہے. والدلالۃ فعل یخص بالنکاح، اور دلالت کیا ہے، دلالت فعل کا دلیل بننا نکاح کے ساتھ خاص ہے. فعل کا دلیل بننا وہ کس کے ساتھ خاص ہے، والدلالۃ فعل، دلالت فعل یخص بالنکاح، اور فعل کا دلیل بننا یہ تو نکاح کے ساتھ خاص ہے. کیا مطلب کہ ہمارے ہاں یہاں جو کہ شور کے لیے مطلقہ رجعیہ بیوی سے وطی کرنا حلال ہے، اور رجت بالقول پر قادر ہوتے ہوئے بھی رجت بالفعل سے رجوع کرنا درست ہے. کیونکہ ہمارے ہاں رجت اثر نو نکاح کا نام نہیں ہے، اثر نو نکاح کا نام نہیں ہے، بلکہ نکاح کو باقی رکھنے کا نام ہے، بلکہ نکاح کو باقی رکھنے کا نام ہے. یعنی طلاق رجعی کے بعد بھی میاں بیوی کا نکاح باقی رہتا ہے، لیکن اس نکاح کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے دوران عدت رجوع کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے. صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے جو رجت کو نکاح کے لیے استدامت قرار دیا ہے، برقرار رکھنے کا سبب، آگے چل کر ہم اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ. اور وہ وضاحت یہی ہے کہ الطلاق الرجعی لا یحرم الوطیہ، طلاق رجعی وطی کو حرام نہیں کرتی. طلاق رجعی دوران عدت وطی کو حرام نہیں کرتی. آگے والفعل قد یقع دلالۃ علی الاستدامت، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ ہم جو رجت فعلی کو، ہم جو فعل کو رجت پر دلیل مانتے ہیں نا، وہ ہر فعل کو دلیل نہیں مانتے، بلکہ ہم ایسے افعال کو رجت پر دلیل مانتے ہیں جن کا تعلق نکاح سے ہے، اور جو افعال نکاح کے ساتھ مخصوص ہیں، اور زوجین ہی عموماً ان کو انجام دیتے ہیں. مثلا وطی کرنا زوجین کا کام، شہوت کے ساتھ عورت کو چومنا، چھونا، بوسہ لینا، یہ شہوت کے ساتھ اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا، یہ سب ایسے افعال ہیں جو نکاح کے ساتھ خاص ہیں. بغیر نکاح کے یہ سارے کام حرام ہیں، اور عموماً زوجین ہی ان کاموں کو انجام دیتے ہیں. چھونا، چومنا، بوسہ لینا، لپٹ جانا، اور شرمگاہ کو دیکھنا شہوت کے ساتھ. لہٰذا اگر مطلقہ رجعیہ عورت کے شوہر سے اس طرح کے افعال کا صدور ہو جائے، ان کاموں میں سے کوئی کام ہو جائے، تو ان افعال کو افعال رجت شمار کریں گے،
کہیں گے جی یہ رجوع کر لیا، اس نے رجت شمار کریں گے، اور ان کے ذریعے شوہر نکاح کی جو ملکیت حاصل تھی اس کو باقی رکھنے والا شمار ہوگا۔ اور فعل کو استدامت پر دلیل ماننا صرف نکاح کے ساتھ خاص نہیں ہے، صرف نکاح کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ دیگر مواقع پر بھی فعل کو استدام پر دلیل مانا گیا ہے۔ دلیل مانا گیا، مثلاً ایک آدمی نے خیار شرط کے ساتھ کوئی باندی خریدی، شرط یہ لگائی کہ بھائی مجھے اختیار دیا جائے کہ میں اس کو دیکھوں گا، ٹھیک ہے، مجھے پسند آئی تو رکھوں گا ورنہ واپس۔ خیار شرط کے ساتھ باندی خریدی اور مدت خیار میں اس نے باندی سے ودی کر لی، تو اس کا یہ فعل استدامت ملک کی دلیل ہوگا، ملکیت کو برقرار رکھنا کہ یہ اس کو رکھنا چاہتا ہے، اور اس کا خیار ساقط ہو جائے گا۔ وہ جو خیار تھا نا جس پر خریدی تھی کہ مجھے اختیار ہے 3 دن کا، وہ خیار ساقط ہو جائے گا، استدامت آ گئی۔ اسی طرح اس صورت مذکورہ میں بھی شوہر کا وطی کرنا، شہوت کے ساتھ عورت کو چومنا، یہ بھی استدامت ملک نکاح یعنی نکاح کی ملکیت کو برقرار رہنے کی دلیل ہوگا، اور اس کے اس فعل سے رجعت کا ثبوت ہو جائے گا، تحقق ہو جائے گا، تحقق ہو جائے گا۔ آگے ہے وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ تُخَصُّ بِهِ خصوصاً فی حق الحرۃ، اور یہ جو افعال ہیں یہ تمام افعال نکاح کے ساتھ خاص ہیں، یہ تمام افعال کس کے ساتھ خاص ہیں؟ نکاح کے ساتھ خاص ہیں، خصوصاً آزاد عورت میں، بالخصوص آزاد عورت کے حق میں، بخلاف المس والنظر، برخلاف شہوت کے بغیر، بغیر شہوت، بخلاف چھونے اور دیکھنے کے، بغیر شہوت کے، یعنی بغیر شہوت کے عورت کو چھو لیا، ہاتھ لگا لیا کہیں، یا بغیر شہوت کے اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھ لیا، تو لِأَنَّهُ قَدْ يُحَلُّ بِدُونِ نِکاح، اس لیے کہ یہ تو بغیر نکاح کے بھی حلال ہوتا ہے، بغیر نکاح کے بھی کیا ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے، یعنی بغیر شہوت کے، بغیر شہوت کے، یعنی یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ تُخَصُّ، یعنی وطی کرنا اور تقبیل، بوسہ وغیرہ شہوت کے ساتھ آزاد عورت کے حق میں نکاح کے ساتھ اس لیے خاص مانا کہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کے بعد ہی یہ کام کیے جا سکتے ہیں، بوسہ دینا اور وطی کرنا، اور نکاح سے پہلے آزاد عورت کے حق میں اس طرح کی حرکتیں کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اس کے برخلاف باندی ہے، باندی کے حق میں تو نکاح کے بغیر بھی یہ حرکتیں ممکن ہیں، بوسہ دینا، وطی کرنا سب ممکن ہے اور جائز بھی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طور پر کہ باندی ملک یمین یا ملک متع کے طور پر کسی کی ملکیت میں آئی ہو تو بغیر نکاح بھی اس سے استمتاع یعنی لطف اندوز ہونا درست اور حلال ہے، بخلاف المس۔ یہاں سے یہ بتانا ہے کہ لمس، چھونا شہوت کے ساتھ، بغیر شہوت کے، اور شرمگاہ کو دیکھنا بغیر شہوت کے، لمس اور تقبیل، بوسہ وغیرہ سے رجت تب ثابت ہوگی جب یہ شہوت کے ساتھ ان کا صدور ہو، لیکن اگر شہوت کے بغیر یہ افعال ہو گئے، چھونا، بوسہ لینا وغیرہ، تو پھر ان سے رجت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ شہوت کے بغیر یہ افعال نکاح کے ساتھ خاص نہیں ہے، شہوت کے بغیر لِأَنَّهُ قَدْ يُحَلُّ بِدُونِ النِّکَاح، کہ یہ نکاح کے بغیر بھی حلال ہے، شہوت کے بغیر چھونا، شہوت کے بغیر شرمگاہ کو دیکھنا، یہ تو نکاح کے بغیر بھی کیا ہے؟ حلال ہیں۔ کیسے حلال ہے؟ ہر بندے کے لیے نہیں حلال، کما فی القابلہ والطبیب، جیسے کہ دائی وغیرہ ہوتی ہے نا، حلال ہیں، بغیر نکاح کے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے، جیسے دایا اور لیڈی ڈاکٹر وغیرہ کے حق میں کہ وہ شرمگاہ کو دیکھ سکتی ہے ضرورت کے درجے میں، کسی بیماری، کسی مسئلے کی وجہ سے، ایسے ہی جسم کو چھو سکتی ہے کہیں سے بھی،
جہاں ضرورت ہو جسم کے جس حصے کو وہ چھو سکتی ہے، تو یہ چھونا تو حلال ہے، کیونکہ یہاں بغیر شہوت کے چھونا ہے اور ضرورت کے درجے میں ہے، بیماری وغیرہ کی وجہ سے، وغیرہما اور کسی اور ضرورت کی وجہ سے بھی۔ والنظر الی غیر الفرج قد وقع بین المساکنین، اور غیر فرج کی طرف دیکھنا یعنی شرمگاہ کے علاوہ دیگر اعضاء کی طرف دیکھنا، یہ کبھی کبھی ایک ساتھ رہنے والوں میں بھی واقع ہو جاتا ہے۔ قد یقع بین المساکنین، کہ دو جو ہے اکٹھے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی تو کبھی نظر پڑ جاتی ہے۔ بین المساکنین، وہ ان میں بھی واقع ہو جاتا ہے۔ وَالزَّوْجُ يُسَاكِنُهَا فِي الْعِدَّةِ، اور شوہر چونکہ دوران عدت اس کے ساتھ ہی تو رہ رہا ہے، اور شوہر دوران عدت جو ہے وہ کیا ہے، بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ رَجَةً لَطَلَّقَهَا فَيَطُولُ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا، لہذا اگر غیر فرج کی طرف دیکھنا رجت ہوگا تو شوہر بیوی کو طلاق دے دے گا اور بیوی کی عدت دراز ہو جائے گی، بیوی کی عدت کیا ہو جائے گی، دراز ہو جائے گی۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ دائی، طبیب وغیرہ، ان سے عورت کے ساتھ اس طرح کی یہ حرکتیں تو صادر ہو جاتی ہیں اور شہوت سے خالی ہوتی ہیں، اس لیے رجت کے ثابت ہونے کے لیے شہوت کے ساتھ ان افعال کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ثبوت رجت کے لیے بیوی کی شرمگاہ کو شہوت کے ساتھ دیکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ عموماً پڑوسی لوگ اور ایک ساتھ رہنے والے ایک دوسرے کی شرمگاہ کے علاوہ دیگر چیزوں کو تو دیکھ لیا کرتے ہیں، اور پھر شوہر اور بیوی تو دوران عدت ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے شرمگاہ کے علاوہ دیگر چیزوں کے دیکھنے کا معاملہ تو نہایت آسان ہے، لہذا رجت کو ثابت کرنے کے لیے شرمگاہ کو دیکھنا ضروری ہے۔ اب اگر غیر شرمگاہ کو دیکھنا، یہ شہوت کے علاوہ کو دیکھنا جو ہے وہ رجت قرار دیا جائے تو شوہر پھر بیوی کو طلاق دے دے گا، کیونکہ وہ اس کو رکھنے کے موڈ میں نہیں ہے، لہذا پھر وہ طلاق دے گا اور بلا وجہ عورت کی عدت طویل ہو جائے گی، عدت کیا ہو جائے گی، طویل ہو جائے گی، اور اس صورت میں عورت کا ضرر ہے، اس کو حرج ہے، والحرج مدفوع فی الشرع، اور شریعت حرج کو بڑھاتی نہیں ہے بلکہ حرج کو دور کرتی ہے، شریعت حرج کو کیا کرتی ہے، وہ دور کرتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔